السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ آیت حضرت زکریا علیہ السلام کی شدید بڑھاپے اور باج بیوی کے باوجود دعا کی قبولیت اور بیٹے یحییٰ کی نعمت کے ملنے کا بیان ہے، جو اللہ کی خصوصی رحمت تھی۔ اس سے مراد وہ خاص عنایت ہے جب حضرت زکریا نے انتہائی بڑھاپے اور باج بیوی کے باوجود اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اپنا بندہ کہہ کر تعظیم بخشی، جو ان کے مخلص اور فرمانبردار ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے شدید بڑھاپے میں بھی اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ یہ سورہ مریم کے ابتدائی حروف فوراً بعد نازل ہوئی اور اس قصے کے اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اس لفظ میں حضرت زکریا علیہ السلام کی عاجزی اور بندگی کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کی بندگی کا نتیجہ تھی۔ یہاں رحمت سے مراد حضرت زکریا کی دعا قبول کرنا اور انہیں سخت بڑھاپے میں بیٹا عطا کرنا ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ اللہ کے قدرت کے آگے اسباب یعنی بڑھاپے، باج پن، اندھا پن کچھ بھی کام نہیں آتا، اور کتنا بھی مشکل ترین حالات میں بھی اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں دعا مانگنے سے محروم نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد میں یہ صحیح اللہ نے دعا قبول فرمائی، ویسے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول فرمائے گا۔ جیسے قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فقط والسلام۔